السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اور بھائی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعہ ہے، تو جمعہ آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ اور آپ کو یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہر جمعے کو پڑھ کر سناتی ہوں میں آپ کو عجائب القرآن۔ اور آج جو میں پڑھ کر سناؤں گی نا، اس کا عنوان ہے آسمانی دسترخوان۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا ہرگز نہیں بھولوں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل آشیانہ شاہین کو سبسکرائب نہیں کیا نا، تو بھائی جلدی سے کر دیجیے سبسکرائب، اور جو ہے اگر پسند آ جائے تو لائک اور کمنٹس بھی کر دیجیے گا۔ اچھا، یہ عجائب القرآن جو ہے کلام پاک کا ترجمہ ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں، وہ آسان ترجمہ جو ہم کلام پاک پڑھتے ہیں نا ترجمے کے ساتھ تو سمجھ نہیں پاتے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں عجائب القرآن تو ہماری اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کلام پاک کا ترجمہ۔ آج جو ہے آسمانی دسترخوان عنوان ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک دفعہ عرض کہا حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ اچھا، یہ سن کر حواریوں نے کہا، ہم نشانی طلب کرنے کے لیے سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خوب پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ اچھا، حواری کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا، جن کو نہیں پتہ ان کو بتا رہی ہوں کہ حواری کہتے ہیں ساتھیوں کو۔ حواری جو تھے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ساتھ میں جو رہتے تھے ان کے ساتھ۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف نشانی طلب نہیں کر رہے رب سے، ہم تو صرف اس لیے دسترخوان مانگ رہے ہیں کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں، اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم بھی ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو جو ہے نا قرار آ جائے، اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت پر یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے، اور مسلمانوں کا یقین اور بڑھ جائے، اور کفار جو ہے وہ ایمان لے آئیں۔ اب ساتھیوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا کی۔ اچھا، ترجمہ ہے آیت کا کنز الایمان کا۔ اے ہمارے رب، آسمان سے ایسا خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، اور ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں وہ رزق دے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اچھا، سورہ مائدہ میں ہے اس کا ذکر، پڑھ لیجیے گا کلام پاک میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو میں اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا، پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی بغیر کانٹے کی، اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے گرد گرد جو تھی نا تمام قسم کی اچھی بہترین والی سبزیاں تھیں۔ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر زیتون تھا، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ سوچیے کتنا حسین، خوبصورت، دل فریب دسترخوان تھا، عجیب و غریب دسترخوان تھا جو آسمان سے اترا۔ اچھا، دسترخوان پہ جب لوگوں نے ایسا زبردست سامان دیکھا نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری جو تھے، وہ شمون نام تھا ان کا، وہ سردار تھے تمام حواریوں کے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے، نہ آخرت کے کھانوں میں سے ہے، یعنی کہ نہ دنیا کا دسترخوان ہے یہ، نہ آخرت کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایجاد فرما کر تمہارے لیے اس کھانے کو بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بھائی خوب پیٹ بھر کر، نیت بھر کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، کل کے لیے ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی، اور کل کے لیے ذخیرہ بھی کر کے رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایسا عذاب دیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح اٹھے نا تو خنزیر بن گئے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ بندر بن گئے۔
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے موت کی دعا مانگی، کیونکہ ظاہر ہے وہ خنزیر بن چکے تھے، بندر بن چکے تھے۔ تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے رخصت ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشیں کہاں گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب و شان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، مائدہ جو ہے نا وہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار۔ ترجمہ کنز الایمان کا ہے یہ، کہ وہ ہمارے لیے عید ہو اور ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی ہمیں رزق دے، کیونکہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں تم پر اتارتا ہوں رزق، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا نا، بے شک اسے وہ عذاب دوں گا کہ وہ سارے جہاں پر ایسا عذاب میں کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ درس ہدایت اب اس میں کیا ہے کہ اگر پیغمبروں کی نافرمانی کی جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آسمانی دسترخوان میں خیانت کری تھی نا ان لوگوں نے، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ اب انہوں نے جب اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر بنا اور بندر بنا دیا اور نیست و نابود کر دیا۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں نا تو انہیں اسی طرح ہولناک عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا نا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق تو یہ ملتا ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص نشانی ظاہر ہونا اس دن خوشی منانا، مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ مناتے ہیں عید میلاد النبی، مناتے ہیں نا، اسی لیے مناتے ہیں کہ جو دن خوشی کا دن ہوتا ہے نا اس کو منانا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور جو ہے نا یہ دیکھیے اس کتاب میں لکھا ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے نا جب عید میلاد النبی ہو تو خوشی منانا، گھروں اور محفلوں کی آرائش کرنا، اچھے اچھے پکوان پکا کر خود بھی کھانا اور دوسروں کو کھلانا، یہی سب عید کی نشانیاں ہیں اور عید منانے کا طریقے ہیں۔ اور میلاد کی محفل منعقد اس لیے کی جاتی ہے نا کہ ہم غریبوں کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں، تو کسی کو کھلانا تو ویسے ہی ثواب ہے۔ اگر ہم نے کوئی ایک دن مخصوص کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ ہم پورے سال اگر غفلت میں رہتے ہیں، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ہوش میں آتے ہیں، تو پھر اس میں کیا برائی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے اچھے کھانے کھلا دیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، حضور کی خدمت میں وہ درود پاک پیش کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی، اسی طرح آپ کو عجائب القرآن ہر جمعے کو پڑھ کر سناتی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کلام پاک پر عمل کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی یہی توفیق میرا رب عطا کرے۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی، اسی طرح ہنستی مسکراتی، آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتی۔ اللہ حافظ۔